اب عورتوں کا گزرنا، راستوں سے گزرنا، اتنی باریک بات کو بھی قرآن حدیث نے بتایا ہے، شریعت نے بتایا ہے، اتنے مائنیوٹ لیول کے اوپر بھی بات کو سمجھایا ہے۔ اب کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے تو بات سمجھائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عورتیں راستے کے کناروں پر چلا کریں، درمیان میں بیچ میں مردوں کے ساتھ نہ چلا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سننے کے بعد صحابیات بہت احتیاط سے چلتیں اور بالکل کناروں پہ چلتیں۔ بعض مرتبہ ان کے برقعے یا چادر وغیرہ جو بڑی ہوتی، بڑی چادر، یہ دیواروں کے ساتھ اٹک جاتے، کہیں جھاڑیوں کے ساتھ اٹک جاتے۔ اتنا احتیاط کرتی ہیں کہ ہم سائڈ پہ ہوں، اپنے برقعے کو پرواہ نہیں کی کہ اس کو بچانا ہے، احتیاط کی ہے کہ جتنا ادھر ہو سکتے ہیں، جتنا ادھر ہو سکتے ہیں اتنا ہوں، حتیٰ کہ ان کے کپڑے دیواروں سے لگ جایا کرتے تھے۔ یہ تعلیمات ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجد میں داخلے کا دروازہ جدا، مردوں کے لیے نماز میں اگر آنا ہے تو راستہ الگ، عورتوں نے نماز کے لیے آنا ہے تو راستہ الگ۔ نماز جیسے عبادت کے لیے جب راستے الگ ہوں تو باقی چیزوں کو آپ خود ہی سوچ لیجئے۔ تو راستے جدا جدا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف کا ایک دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا تھا تاکہ عورتیں بس وہیں سے آئیں اور وہیں سے چلی جائیں، مرد لوگ اس دروازے کے قریب بھی نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ سنا، ساری زندگی اس دروازے کے قریب بھی نہیں گئے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا۔ صحابہ کرام کا تقویٰ غور سے سنیے کہ ساری زندگی وہ اس دروازے کے قریب تک نہ گئے، دوبارہ وہاں سے نہ گزرے۔ اور آج جو مخلوط محفلوں کے حامی ہیں، ان کے اوپر یہ ایک زبردست تماچہ ہے، اگر وہ محسوس کریں اور اگر ہم محسوس کریں۔ اچھا، نماز کیا ہے جی؟ ایک عبادت۔ جو آدمی نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، کیا اس کے دل میں یہ ہوگا کہ بھئی میں مسجد کے اندر دوران نماز عورتوں کو دیکھوں، ان کو میسج کروں، ان کے جواب دوں؟ اس قسم کی کوئی حرکت تصور بھی نہیں کر سکتا۔ باوضو ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، خوف خدا ہے تو مسجد جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اتنے پاکیزہ ماحول میں، نیک ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں کوئی بری حرکت کا تو وہ ارتکاب نہیں کر سکتا نا، کہ کر سکتا ہے جی؟ اس کے بالمقابل شادی ہال اور وہ ساری جگہیں جہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور کھلے ماحول ہوتے ہیں، بلکہ ساتھ میوزک بھی ہوتا ہے، تو وہاں کتنے زیادہ چانسز ہیں ان حرکتوں کے۔ اب ذرا غور کیجئے، حدیث سنیے۔ یہ وہ جگہ ہے پاکیزہ جہاں نبی علیہ السلام موجود، نماز پڑھانے والے صحابہ موجود، نماز پڑھنے والے صحابیات موجود، نماز پڑھنے والیاں، جہاں بری نگاہ کے ڈالنے کا کوئی تصور بھی نہیں، لیکن شریعت نے احتیاط کی بھی انتہا کر دی۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف پہلی صف ہے، اور سب سے بری صف ثواب کے اعتبار سے سب سے کم درجے کی صف آخری صف ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے آخری صف سب سے بہتر ہے، اور ان کی جو سب سے اگلی صف ہے وہ سب سے کم درجے کی ہے، اس کا ثواب سب سے کم ہے۔ مردوں کو ترغیب دی آگے آؤ، عورتوں کو کہا پیچھے رہو۔ اب جب دروازے بھی الگ ہوں، عورتیں الگ ہوں، مرد الگ ہوں، تو پاکیزگی کا ماحول ہوتا ہے اور ایک یکسوئی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، نماز میں جو مردوں کو آگے کھڑے ہونے کا حکم اور عورتوں کی صفوں کو پیچھے ہونے کا حکم، اس کی ترتیب صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں کیا ہوتی تھی؟ اصل زمانہ تو احتیاط کا وہی ہے نا۔ ترتیب ایسے ہوتی تھی کہ مرد حضرات پہلے آ جاتے تھے اور یہ اگلی صفوں میں چلے جاتے، عورتیں آخر میں آتیں، نماز سب پڑھ لیتے، اور عورتیں جو ہیں پہلے واپس چلی جاتی۔ جب ساری عورتیں چلی جاتی پھر مرد نکل جاتے۔ یعنی اتنا اہتمام ہوتا تھا، اتنا خیال ہوتا تھا کہ انسان الگ الگ ہی زندگی گزارے، جو گھر کی زندگی ہے وہ اپنی، لیکن اس طرح کے جو معاملات ہیں الگ الگ گزارے۔ آج کل تو ہماری عورتیں عید کی نماز پڑھنے جاتی ہیں تو پورا بن ٹھن کے جاتی ہیں، وہ عبادت کرنے تو کم جاتی ہیں، اپنے لباس اور اپنے بناؤ سنگھار کو دکھانا زیادہ مقصود ہوتا ہے۔ تاہم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کو اگر نبی علیہ السلام دیکھ لیتے کہ کس طرح یہ بے پرواہ ہوتی جا رہی ہے، غفلت بڑھتی جا رہی ہے، تو مسجد میں آنے سے باقاعدہ منع کر دیتے۔ امی عائشہ کی بات ہے 1400 سال پرانی۔ اور ایک صحابیہ ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کروں۔ آپ نے فرمایا ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، تمہارا واقعی یہی دل ہے، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا دل یہی چاہتا ہے، لیکن تم اپنے گھر کے اندر تنہائی کے گوشے میں نماز پڑھو، تم بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے حجرے میں پڑھو، اور حجرے میں پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ اپنے ہی گھر کے صحن میں پڑھو، اور اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے اس سے کہ تم ادھر جامع مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ نبی علیہ السلام نمازی امام ہوں، صحابہ نمازی ہوں، اور عورتوں کو فرمایا کہ تم میرے پیچھے جو نماز آ کے پڑھو گی مسجد میں ثواب ملے گا، لیکن اور پیچھے جاؤ اور پیچھے، آخر تنہائی میں جو جاؤ گی نا اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ جب انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، تو نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا ٹھیک ہے آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو، پوری تفصیل آپ نے بیان فرمائی کہ عورت گھر میں ہی نماز پڑھے، اسی لیے عورت کے اوپر باجماعت نماز فرض نہیں۔ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ عورت کے لیے تنہائی میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ تو حکمت یہی ہے کہ مرد اور عورت کے اختلاط کو روکا جائے۔ اور کیا وجہ ہے بتائیے؟ نماز پڑھنی ہے نا۔